جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے افضل ترین ذکر، اس کے لیے اعلیٰ ترین ذکر تلبیہ ہے۔ تلبیہ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے افضل ترین ذکر ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حج میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حج میں وہ اعمال جو بڑے اجر والے، بڑے ثواب والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، فضیلت والے اعمال میں، اجر اور ثواب والے اعمال میں ارشاد فرمائیے کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، العج کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، بہت زیادہ تلبیہ پڑھنا، یہ عمرہ اور حج کا افضل ترین عمل ہے۔ اور فرمایا والثج، اور خون بہانا، یعنی قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج اور عمرے میں، یہ بھی بڑی فضیلت اور بڑے اجر اور ثواب والا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو احرام باندھنے کے بعد چاہے عمرے کا احرام ہو، حج کا احرام ہو، بس تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو یہ ہدایت دیں کہ وہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ یہ تلبیہ عمرے کا اور حج کا خاص شعار، خاص علامت، خاص نشانی ہے۔ کیا معنی؟ تلبیہ وہ ذکر ہے جو صرف حج میں، یعنی حج کا احرام باندھ کے، عمرے کا احرام باندھ کے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرے کی خاص نشانی تلبیہ ہے۔ تلبیہ اور کسی عبادت میں ادا نہیں کیا جاتا، کسی عبادت میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور روایات میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جب ہم ذوالحلیفہ سے، مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مدینہ منورہ سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچتے تک ہم نے تلبیہ اتنی کثرت سے پڑھا، اتنی بلند آواز سے پڑھا، بار بار تلبیہ پڑھا، ہماری حالت یہ تھی کہ مکہ پہنچتے تک ہمارے گلے بیٹھ گئے۔ اتنا کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو تلبیہ خاص شعار ہے، خاص علامت ہے۔ اور بھئی تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کا مفہوم کیا ہے؟ تلبیہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا جواب ہے۔ تلبیہ دعوت الہیہ کا جواب ہے، وہ دعوت جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو دی، دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی
اور دعوت دینے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل آپ نے یہ خانہ کعبہ بنا لیا ہے، میرا گھر بنا لیا ہے، اب یہ سامنے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمائیں ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ اس گھر کا حج لازم فرما دیا ہے، لہذا آ کے حج کرو۔ فرمایا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا تو عرض کیا یا رب جلیل، میں پہاڑ پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کس کو سناؤں گا؟ چاروں طرف کالے پہاڑ اور چاروں طرف جنگل بیابان، میرے اس اعلان کو دعوت کو کون سنے گا؟ فرمائے ابراہیم یہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی آواز کو روئے زمین کے تمام موجودہ اور بعد میں آنے والے انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے، لہٰذا آپ اعلان فرمائیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی اعلان فرمایا فحجوا، لوگو حج کرو۔ خوش بخت، خوش نصیب، سعادت مند روحیں پکار اٹھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پکار کے جواب میں کہا گیا، اور فرمایا کہ جس سعادت مند روح نے لبیک کہا ہے، ابراہیم خلیل کی پکار میں جواب دیا ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ اور جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، ایک مرتبہ حاضر ہوگا، 2 مرتبہ کہا، 10 مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا، جتنی مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پہ لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ اس گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔